إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. حضرات گرامی و حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس مقدس گھر میں حاضر اور اکٹھا ہوئے ہیں. بعد درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما حقہ امت تک پہنچا دیا. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک کو عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، وہ ہے جہنم ایک بدترین جگہ ہے. میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فرقان کی ایک مختصر سی آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی کئی ایک خصوصیات اور کئی ایک صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. ان میں سے ایک اہم صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے خاص بندے عباد الرحمن یہ جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یقیناً عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جہنم کی عذاب کو ہم سے دور کر دے. ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یہ رہنے کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے سب سے بری ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے
کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، مومنین جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور کیوں دعا نہ کرے جبکہ جہنم یہ سب سے بدترین جگہ ہے، سب سے بری جگہ ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اسی طرح سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن کی کوئی سورت سکھلایا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں ویسے ہی سکھلاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی آیت یا کوئی سورت سکھلاتے تھے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب یقیناً ہم جہنم کی عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اور موت و زندگی کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تشہد میں رہو، آخری تشہد میں جس میں سلام پھیرے جاتے ہیں، تو تم ان چار چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم ایک بہت بدترین جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، اتنی بری جگہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ جہنم کی عذاب سے بچنے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کتنی بدترین جگہ ہے، کتنی بری جگہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کو بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ دعا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ تھی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم سے بچا لے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ انسان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جیسی عظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جتنا عظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی اتنے ہی عظیم کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، کیونکہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا ہی یہ آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو کثرت کے ساتھ جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرنا چاہیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا رب ذوالجلال سے کرنا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے انسانوں کو کتنا بڑا آفر دیا اور کتنی بڑی خوشخبری سنائی، کہا کہ جو انسان 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: من سأل اللہ الجنۃ 3 مرات، کہ جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنہ، تو جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔
ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، قالت النار، تو جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا دے۔ اس لیے ہم اور آپ کو کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے، اور سب سے بدترین جگہ، سب سے بری جگہ جہنم سے محفوظ کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کو جہنم سے محفوظ کر لیا گیا، جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا، وہ انسان حقیقت میں کامیاب ہے، اور وہی حقیقی کامیاب۔ میرے بھائی، آپ جب قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب الجلال قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ جہنم سے ڈرایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جگہ جگہ پہ جہنم سے ڈرایا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بندے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہونے والے کام کرے، یعنی برائیوں سے بچ کر کے اور بے حیائیوں سے بچ کر کے، غلط کاموں سے بچ کر کے جنت والے کام کرے اور جنت میں داخل ہو جائے، وہ جہنم سے بچ جائے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہ جہنم سے انسانوں کو ڈرایا گیا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہا جس دن آگ میں ان کے چہرے کو پلٹا جائے گا، یقولون، تو وہ لوگ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ، ہم اللہ کی اطاعت کی ہوتے، واطعنا الرسول، اور رسول کی بات مانے ہوتے، تو آج یہ حشر دیکھنے کو نہ ملے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کے چہرے جہنم کے آگ میں جھلس رہے ہوں گے، جہنم کی سزائیں ان کو مل رہی ہوگی، اس وقت انہیں اس بات کا احساس ہوگا اور خود اپنی زبان سے یہ اعتراف کرے گا کہ کاش میں رب کی بات مانی ہوتی، رسول کی بات مانی ہوتی تو آج ہم اس بدترین جگہ میں نہ ہوتے۔ اس وقت مجھے احساس ہوگا کہ رسول کا مقام کتنا بلند تھا اور شریعت پر چلنا کتنا عظیم تھا اور حقیقی کامیابی کیا تھی۔ اس وقت انسان کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ دن آنے سے پہلے کہ ہمارے چہرے جہنم میں جھلسے، ہماری باڈی جہنم میں جھلسے، ہم جہنم میں داخل ہو، اس سے پہلے ہم رسول اللہ اور اللہ اور رسول اللہ کی بات کو مان کر کے زندگی گزاریں، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ جہنم سے نجات کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ کتاب و سنت ہے۔ اگر کوئی انسان جہنم سے نجات کا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا تو اسے جہنم سے نجات نہیں ملے گی، کیونکہ جہنم سے نجات اور جہنم سے بچنے کا واحد ذریعہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں وہ یہی ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارو، کتاب و سنت کے مطابق چلو، کتاب و سنت کے مطابق اگر چلو گے، زندگی گزارو گے تو تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اور آپ میرے ساتھ آگے آئے کہ جہنم کتنی بدترین جگہ ہے، کتنی بری جگہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، جہنم سے بچو۔ اگر تمہیں آدھا کھجور دے کر کے، صدقہ دے کر کے جہنم سے بچنا پڑ جائے تب بھی جہنم سے بچو، اگر آدھا کھجور نہیں ہے تو اچھی بات کہہ کر لو، اچھی بات کہو اور اس کے ذریعے جہنم سے بچو۔ جہنم بہت بدترین جگہ ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اتقوا النار، لوگو جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، ولو بشقۃ تمرۃ، اگر صرف آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی بچنا کیوں نہ پڑے، لیکن جہنم کے آگ سے بچو۔ فمن لم یجد،
شقۃ تمرۃ، اگر تمہارے پاس آدھا کھجور صدقہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو فبکلمۃ طیبۃ، تو اچھی بات کہہ کر کے جہنم سے بچو، کیونکہ جہنم بہت بدترین جگہ ہے۔ کتنی بدترین جگہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ آگے لگائیں گے، اور جہنم یہ بہت بڑی ہے، جہنم یہ بہت بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی بالنار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، جس کے 70,000 لگامیں ہوں گے، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! فرشتے اگر زمین پہ پیر مار دے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ صرف ایک فرشتے کی بات نہیں کر رہا، ایک فرشتہ اگر زمین پر پیر مار دے تو اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ پوری زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ اور یہاں جہنم کی لگام، ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی، جہنم کتنی بڑی ہوگی کہ اس کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے اور اسے کھینچ رہے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جہنم ایک جگہ سے دوسری جگہ لائی جا سکتی ہے اور لائی جائے، اور اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جہنم بہت بڑی ہے۔ کتنی بڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تبھی جہنم بھرے گا نہیں، بلکہ کہے گا حل میں مزید، کیا کوئی اور بھی ہے جس کو ہم اپنے اندر رکھ، حل میں مزید کہتے رہیں۔ سارے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، پھر بھی جہنم کیا کہے گی؟ حل میں مزید۔ اور رب کا وعدہ ہے جہنم سے کہ میں تجھے بدکار لوگوں، گناہگار لوگوں کے ذریعے بھروں گا، اور یہ کہہ رہے حل میں مزید۔ سارے جہنمی بھی چلے گئے، پھر بھی حل میں مزید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیر رکھے گا، اس کے بعد جہنم کہے گی بس 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 بس۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم بہت بڑی ہے اور بہت بھیانک بھی ہے۔ میرے بھائی، جہنم کی گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔ اس گرمی کی شدت کا اندازہ آپ قرآن میں لگائیں، قرآن پڑھیں، آپ کو جگہ جگہ پہ جہنم کی گرمی کی شدت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لیل کے اندر فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایسی آگ سے ڈرا چکا ہوں جو دہکتی رہے گی، اللہ، جو دہکتی رہے گی، اس آگ سے میرے رب نے ڈرا چکے ہیں۔ اور سورہ مرسلات آپ پڑھیں، اس میں بھی جہنم کی گرمی کی شدت بیان کیا ہے، کہا انہا ترمی بشرر کالقصر، یقیناً جہنم کی آگ محل کے برابر ان کے انگارے ہوں گے، یعنی محل کے برابر جہنم کی آگ اپنے انگارے کو پھینک رہے ہوں گے۔ اللہ، محل اتنے بڑے بڑے انگارے یہ جہنم پھینک رہے ہوں گے۔ اور آپ سورہ معارج پڑھیں، اللہ رب العالمین نے اور اس کی شدت کو واضح کیا، کہا کلا انہا لظیٰ، یقیناً جہنم یہ آپ کا ایک شعلہ ہے، نزاعۃ للشوا، جو چمیڑی، جو چمیڑوں کو، جلد کو اجیڑ دینے والے ہوں گے، تدعو من ادبر وتولی، اور یہ چمڑیوں کو ادھیڑے گی کن لوگوں سے؟ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، تدعو من ادبر وتولی، جہنم ہر ایک کو نہیں پکارے گی، جہنم ہر ایک کو نہیں پکارے گی۔ جہنم کن کو پکارے گی؟ اللہ
نے کہا تدعو من ادبر وتولى، جہنم ان لوگوں کو پکاریں گے جنہوں نے حق بات سے منہ موڑا اور حق بات سے پیٹ پھیرا۔ کتاب و سنت کی بات بتائی جا رہی تھی اور پیٹ پھیر دیا، کتاب و سنت کی بات کو غور سے نہیں سنتا تھا، اسے کتاب و سنت کی بات بتائے جاتے تھے لیکن کتاب و سنت کی بات کو نہیں سنتے تھے، پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتے تھے یا اعراض کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا جہنم ان لوگوں کو پکارے گی جنہوں نے حق سے اعراض کیا اور حق سے پیچھے ہٹ گیا، وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور مال کو سینت کر کے رکھا، سنبھال کے رکھا، رب کے راستے میں خرچ نہ کیا، رب کے راستے میں خرچ نہ کیا، جہاں خرچ کرنے کی جگہیں ہیں وہاں پہ انہوں نے خرچ نہ کیا بلکہ مال کو سینت کر کے رکھا، اور مال کو سینت کر کے رکھتے ہوئے موت آ گئی اور رب کے راستے میں خرچ نہ کیا، تو ایسے شخص کو جہنم پکارے۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی تپش اور اس کی شدت کتنی زیادہ ہوگی، آپ اس حدیث کا اندازہ لگائیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہا تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلاتے ہیں جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ، ایک حصے کا عالم یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائے ایسے لگتا ہے کہ ہم جل جائیں، جھلس جائیں، ہماری جان نکل جائے، اور وہاں تو 70 حصوں میں سے ایک حصہ کا یہ عالم ہے، 69 حصوں کا کیا حال ہوگا وہ اندازہ لگائیں، کیا حال ہوگا اس کا اندازہ لگائیں۔ اس لیے اس جہنم سے بچنے کی تیاری کرو اسلامی بھائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ قیامت کے دن، اور یہ صحیح مسلم کی روایت میں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا جو دنیا میں خوشحالی کی زندگی گزارے ہوں گے، دکھ کیا ہوگا وہ جانتا نہ ہو، پریشانی کیا ہوتی اس کو جانتا تک نہ ہو، گرمی کسے کہتے اسے یہ تک معلوم نہ ہو، ٹھنڈی کسے کہتے اسے وہ تک معلوم نہ ہو، اتنے آسام، اتنے آسائش اور اتنے آرام و سکون رہنے والے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم کے اندر غوطہ لگوایا جائے گا اور پوچھے گا کیا تم نے کبھی آرام کی زندگی دیکھی ہو؟ کیا کبھی تمہیں نعمت ملی تھی؟ وہ کہے گا واللہ لا واللہ یا ربی، اے میرے رب اللہ کی قسم میں نے کبھی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ اللہ، جبکہ حال کیا ہے کہ دنیا میں وہ گرمی میں بھی نکلتا تھا تو اے سی کار میں، اے سی گاڑی میں، آفس جاتا اے سی میں، گھر اے سی میں، کاریں کھولتے تھے دوسرے، انتظار ہے اپنے مالک کے کار میں داخل ہونے، اتنے عیش و آسائش کی زندگی ملی ہوگی دنیا میں، اور اتنے آرام اور اتنے سکون کی زندگی ملی ہوگی، لیکن جہنم میں صرف ایک بار اس کو غوطہ لگایا جائے گا تو ساری آرام کی زندگیاں بھول جائے گی، ساری آسائشیں بھول جائے گی، ساری آسانیاں بھول جائے گی، اور رب سے کہہ بیٹھیں گے کہ اے میرے رب میں نے کبھی آرام کی زندگی دیکھی ہی نہیں۔ اللہ، کتنی تپش ہوگی، کتنی بھیانک ہوگی، کتنے شدید ہوگی کہ اتنے ایسے آرام زندگی پانے والے شخص یہ بول اٹھیں گے کہ میں نے کبھی نعمت کو دیکھے ہی نہیں۔ میرے اسلامی بھائی، جہنم کی آگ کی آنکھیں بھی ہوں گی، گردن بھی ہوگی، زبان اور اس کے کان بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہا تخرج عنق من النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایک گردن جہنم کی آگ سے نکلے گی، لہا عینان تبصران، اور اس کے دو آنکھیں ہوں گے جس سے دیکھ رہے ہوں گے، وہ اذنان تسمعان، دو کان ہوں گے جس سے سن رہے ہوں گے،
وَلِسَانٌ يَنطِقُ، اور ایک زبان ہوگی جس سے بول رہے ہوگی، یقول، اور جہنم کہہ رہی ہوگی، بول رہی ہوگی کہ انی اُکِلْتُ بِثَلَاثَةٍ، مجھے 3 لوگوں کے سپرد کیا گیا، 3 طرح کے شخص میرے حوالے کی گئے۔ پہلا کون؟ کہا بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر ظالم اور سرکش کو میرے حوالے کیا گیا۔ ظالم، ظلم کرنے والا، چاہے ظلم کسی بھی ناحیت سے ہو، تو کہا ہر سرکش اور ظالم کو میرے حوالے کیا گیا۔ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جس نے رب کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کو پکارا، اس کو بھی میرے حوالے کیا گیا۔ رب کو چھوڑ کر کے جس نے کسی اور کو اپنا معبود بنا بیٹھا، یا رب کے حقوق کو کسی اور کو دے بیٹھا، ایسے شخص کو بھی میرے حوالے کیا گیا۔ وَبِالْمُصَوِّرِينَ، اور تصویر بنانے والے شخص کو بھی میرے حوالے کیا گیا۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ سوشل میڈیا کثرت استعمال، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل، کھانا کھایا سیلفی، اور کہیں گھومنے گیا سیلفی، بیٹھا ہے سیلفی، اور اللہ کی پناہ کہ حج جیسی مقدس جگہ پہ جب جاتے تو وہاں پہ بھی انسان سیلفی لگا کر فیس بک پہ بناتے ہیں۔ کیا دکھانا چاہتا، کیا بتانا چاہتا؟ وہاں بھی محفوظ ہے، وہاں بھی سیلفی سے محفوظ ہے، جہاں محفوظ رہنے کی جگہ تھی وہاں بھی محفوظ ہے، اور صفا مروہ صحیح کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس کا ویڈیو بنا کر کے ڈال دیا۔ خانہ کعبہ کو چوم رہا ہے، اس کا فوٹو سیلفی لے کر کے سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیا۔ عجیب و غریب سیلفی، عجیب و غریب فوٹوز لے کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور جہنم کہتی کہ ایسے ہی لوگوں کو میرے حوالے کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس بیماری سے بھی اپنے آپ کو دور کریں۔ جہاں بدعات و خرافات، شرک، ظلم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہیں پہ ہم اور آپ تصویر لینے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جہنم کہہ رہی ہے کہ تصویر لینے والے شخص کو بھی میرے حوالے کیا گیا۔ اس لیے ہم اور آپ اس بیماری سے بچیں۔ اسی طریقے سے میرے سارے بھائی، آتش جہنم کا رنگ کیسا ہوگا، جہنم کے آگ کا کلر کیسا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، اس سلسلے میں سنن ترمذی کی ایک صحیح روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد علی النار 1000 سنہ، کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا گیا، حتی احمرت، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ ثم اوقد علیہ 1000 سنہ، پھر اس کو 1000 سال مزید جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ ثم اوقد علیہ 1000 سنہ، پھر مزید اسے 1000 سال جلایا گیا، حتی اس وقت یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی، فہی سوداء مظلمۃ، تو وہ کالی اور اندھیری ہے، اور اس کی حالت رہے۔ اللہ اتنا تپایا گیا ہوگا، کتنی تپش ہوگی، کتنی گرمی میں شدت ہوگی، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ 1000 سال جلایا گیا تو سرخ ہوا، پھر جلایا گیا مزید 1000 سال سفید ہوا، پھر مزید 1000 سال جلایا گیا، اتنا جلایا گیا کہ اس کے کلر ہی چینج ہو گیا، وہ کالے پڑ گئے اور اندھیر ہو گئے۔ اس کی تپش کا حال کیا ہوگا؟ اچھا آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہنم والوں کا کھانا کیا ہوگا، جہنم والوں کا استقبال کیسے ہوگا، اس کی مہمان نوازی کیسے ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر دخان کے اندر کہ ان کا مہمان نوازی بڑے ہی اچھے سے کیا جائے گا۔ کیسی مہمان نوازی ہوگی؟ ان الشجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہا یقیناً زقوم کا درخت یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوں گے، جو گرم پانی کی طرح اتڑیوں کو پھاڑ دینے والے، پیٹوں کو چیر دینے والے۔
اللہ اکبر، کتنے بھیانک اور کتنے خطرناک درخت کا کھانا اسے کھلایا جائے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا درخت سے ایک قطرہ، زقوم کے درخت میں سے ایک قطرہ اگر زمین پہ گر جائے، اس کا رس گر جائے، تو پورے زمین کے کھانے والے سامان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ، اور پورا پھل جس کو کھلایا جائے گا اس کا کیا حال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ حاقہ میں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، کہ یہاں آج تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور پیٹ کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ جس پیٹ کو دیکھ کر ہم لوگ گھن محسوس کرتے ہیں، پیٹ دیکھتے ہیں بدن سے عجب طریقے سے کیفیت تاری ہو جاتی ہے، وہ پیٹ، وہ توہر اور وہ زقوم ہم اور آپ کو وہاں کھلایا جائے گا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود، ساری چیزیں پڑھنے کے باوجود کہ جہنم میں ہمارا کھانا ایسا ہوگا جو حلق کے اندر لٹک جائے گا، ہمارا وہ کھانا ایسا ہوگا جو پیپ ہوگا، ہمارا کھانا وہ ہوگا جو غلیظ جگہوں سے جو خون نکلتا ہے وہ ہوگا، اس کے باوجود ہم خواب خرگوش میں سوئے ہوئے، اس کے باوجود بھی ہم جہنم سے بچنے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ کتنی جرأت ہم آپ کر رہے ہیں، کتنے ہم اور آپ بہادری دکھا رہے ہیں۔ اتنی جرأت ٹھیک نہیں ہے، یہ جرأت کہیں جہنم میں لے کر نہ ڈوبے، اس لیے جرأت نہیں، عاجزی، خاکساری، تواضع، ڈر، خوف کے ساتھ زندگی گزارے، جرأت اور بہادری کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ یہ جرأت، یہ بہادری دکھایا قوموں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبرت بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ جرأت دکھایا فرعون نے، قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ جرأت دکھایا قارون نے، قیامت تک کے لیے انہیں عبرت بنا دیا۔ جرأت دکھایا قوم ثمود نے، قیامت تک کے لیے ہم اور آپ کے لیے عبرت بنا دیا۔ جرأت نہ دکھائیں، بہادری نہ دکھائیں، بلکہ ہم خوف کے ساتھ زندگی گزاریں، عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اسی طریقے سے رب ذوالجلال سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور جہنم سے بچتے ہوئے، اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی یہ کھانا مقدر بن جائے، یہ کھانا ہمارے لیے مقدر بننے سے پہلے ہم اس سے بچنے کی تیاری کریں، اور اس سے بچنے کی ایک ہی راز ہے اور ایک ہی طریقہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارو، کتاب و سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، اہل جہنم کا مشروب کیا ہوگا، اہل جہنم پینے کی چیز کیا ہوگی؟ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ، کہا کہ ہر سرکش اور ظالم نامراد ہو گئے، خسارہ اٹھانے والے ہو گئے، مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم ان کا پیچھا کر رہی ہے، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پیپ کا پانی اسے پلایا جائے گا۔ ان کا پینے کا استقبال کس طرح کیا جائے گا کہ پیپ کا پانی اسے پلایا جائے گا، غلیظ پانی اسے کھلایا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس لیے وہ پانی، وہ غلیظ چیز ہمیں پلائے اس سے پہلے ہم اس سے بچنے کی تیاری کر لیں۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائی، اللہ رب الجلال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہا کہ ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی اڑنے لگا جائے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ گرمی اگر زیادہ ہو جائے، 40 ڈگری چلی جائے، 42 ڈگری چلی جائے، حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے، اگر نکلتے بھی ہیں تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکلتے ہیں، اور اگر نکل بھی جائے تو کسی چیز کا ایسا لگتا ہے کہ وہ لو، وہ گرمی، وہ دھوپ ہمیں جلا دے گی، اور وہاں قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ گرم پانی کھولتا ہوا پانی ہمارے سروں کے اوپر سے بہایا جائے گا، اڑیلا جائے گا،
یہ ساری چیزیں موجود، یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہے، پھر بھی ہماری حالت یہ ہے، ہماری صورت یہ ہے کہ ہم ان سے بچ نہیں رہے ہیں، ہم بے حیائی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو حاجی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بھی کہتے ہیں۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر زندگی کی گزارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی چھوڑ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی چھوڑ دے، پھر بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہاں سے یہ عقل مندی کی بات ہے؟ کہاں سے یہ سمجھداروں کی بات ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی انسان یہ سمجھداری والی بات کر سکتا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ ہم آگ میں کود کر کے کہ بھائی مجھے آگ کیوں جلا رہے ہیں؟ ہم تو انسان ہیں، ہمیں آگ کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ ارے بھائی آگ میں کودوں کو تو آپ تکلیف تو دے گی ہی نا۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے پریشان تو ہوگی نا۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے پریشان تو ہوگی نا۔ یہ تو صحیح ہے، اور یہ عقل مند نہیں بیوقوف آدمی بھی کہے گا کہ بھائی کتاب و سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارو پریشان تو ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ بچا کیسے جائے، جہنم سے نجات کیسے پایا جائے؟ ایک بات بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ سنن ترمذی کے صحیح روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جس کو اپنا لے تو ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق۔ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق۔ بات چھوٹی، لفظ چھوٹے، جملے چھوٹے اور بات بہت بڑی۔ کیا کہا کہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی پابندی کرتے رہو جنت تمہارے لیے۔ کیا کہا؟ تقوی اللہ، یہ حقوق العباد، حقوق اللہ، تقوی اللہ، حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کرتے رہو، وحسن الخلق، حقوق العباد کے پابندی کرتے رہو، جنت تمہارے انتظار کر رہی ہے۔ وسئل عن اکثر ما يدخل النار، اور سب سے زیادہ جہنم کون سی چیز انسان کو لے کر کے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفم والفرج، یہ منہ اور شرم جان، یہی دو چیزیں سب سے زیادہ انسان کو جہنم کے اندر دھکیل کے لے جائیں گی۔ اور حقیقت بات ہے، ہم معاشرے میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ برائیاں ہوتی ہے اس کی منہ، اور دوسرے نمبر پر شرم کا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اور آپ جہنم سے پناہ طلب کریں، جہنم سے بچنے کی دعا رب العالمین سے کریں، اور جنت میں داخل ہونے کے اسباب جو ہیں، جو طریقے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ ہم اور آپ حقیقی کامیاب ہوں، یعنی جنت کے اندر داخل ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم جیسی بدترین جگہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب زندگی کے اندر دین اسلام پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ اور خاتمہ خیر ہو۔ اقول لکم ما تسمعون فاستغفروا اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.